لیکن نبی فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بھی آپ کا ثواب بند نہ ہو تو مال کا صحیح استعمال کرو. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو اپنے عمل کا ثواب ملتا رہے، قیامت تک کے لیے آپ کا ثواب جاری ہو، تو آپ نے فرمایا 3 طریقے ہیں اس کے، اور اس میں پہلا طریقہ آپ نے کہا صدقۃ جاریہ، مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اپنے مال کے ذریعے خیر کا کام کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه الإمام مسلم في صحيحه. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں مال کی بڑی اہمیت ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. دنیا میں ہر انسان مال کی تلاش میں، مال کی طلب میں صبح و شام گزارتا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے مال کی ضرورت نہ ہو، اور جس شخص کے پاس مال نہیں ہوتا لوگ اس انسان کی قدر بھی نہیں کرتے. حتیٰ کہ گھر میں اگر بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا مالی اعتبار سے کمزور ہو یا مال اس کے پاس نہ ہو تو ماں باپ بھی اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کی نظروں میں بھی وہ بچہ کمتر دکھائی دیتا ہے، اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. مال انسان کی زبان کو بدلتا ہے. مال انسان کی تہذیب اور ثقافت میں تبدیلی لاتا ہے. انسانی شکل و صورت یہ مال کا ایک بہت بڑی پہچان ہے. مال کے حساب سے انسان اپنی زندگی کو معیاری بناتا ہے. انسانی زندگی میں مال سکون اور راحت اور آسانی پیدا کرتا ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اس مال سے ایک انسان دنیا کے اندر
کسی دوسرے انسان کی مدد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اونچا مقام پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب اور فقیر لوگ ہیں، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہم سے اونچا ہے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ جس سے ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ جب دیکھا کہ باقاعدہ بعض افراد مال کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کر کے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ثواب میں دوسروں کے مقابلے میں اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، تو ان کمزوروں کو بھی آپ نے دعائیں سکھا کر تسلی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مال کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مال یہ دنیا کا میل ہے، یہ ہاتھوں کی گندگی ہے، مال کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں مال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومنین اور متقین کی تعریف میں ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور متقی جسے ہم نے مال عطا کیا، جسے ہم نے روزی دی، اور پھر اس مال میں سے، اس روزی میں سے وہ دوسروں کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقین کہہ کر پکارا ہے۔ انسان کے پاس دولت ہو، انسان کے پاس مال ہو، تو اس مال سے جہاں انسانوں کے درمیان میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، وہیں اس مال کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اپنے مقام کو بلند کر سکتا ہے۔ اور انسان کے پاس اگر مال نہ ہو تو بعض مرتبہ مال کی کمی کی وجہ سے، مال کی قلت کی وجہ سے انسان معاشرے میں کئی طرح کی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کئی طرح کے جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ مال نہ ہو تو مال کی خاطر آدمی چوری کرتا ہے، مال نہ ہو، زندگی میں پریشانیاں ہوں تو آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ علاقے، وہ معاشرہ، وہ محلہ جہاں غریبی زیادہ ہوتی ہے وہاں گندگی بھی ہوتی ہے، حالانکہ گندگی کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مال کی کمی کی وجہ سے رہنے کا، جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی بدل جاتا ہے۔ کمزور آدمی، مالی اعتبار سے کمزور شخص گندگیوں میں رہنے لگتا ہے۔ کمزور آدمی سارا دن صبح و شام مال کے تلاش میں اتنا زیادہ محو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد تھوڑا سا مال مل رہا ہے،
اسے مال کی کمائی سے تھوڑا ہٹ کر عبادتوں کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تقریباً مزدور طبقہ رمضان کے مہینے میں روزے تک نہیں رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے روزہ کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دھوپ میں رہنا پڑتا ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مال کی خاطر تھوڑا سا مال کی کمی کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے محنت والا اتنا کام کرتے ہیں کہ پھر نہ نماز کا خیال ہوتا ہے، نہ روزوں کا خیال ہوتا ہے، نہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی فرصت ملتی ہے۔ تو مال کی کمی بھی انسان کو کھا جاتی ہے، اور کبھی کبھار مال کی کثرت سے بھی انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال آ جاتا ہے تو انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، انسان کی زبان میں اس طرح سے اکڑ، اس طرح کے برے جملے جو آدمی کل تک گالیاں نہیں دیا کرتا تھا، مال نے اس کی زبان کو گالی دینے والا بنا دیا۔ جو آدمی کل تک آدمی کو پہچانتا تھا، مال کی وجہ سے وہ انسانوں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ مال کی وجہ سے آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، زندگیاں گزر گئی، بڑھاپے تک پہنچ گئے، مرنے کے قریب تک آ گئے۔ ان سے پوچھا جائے آپ کے بھائی آپ کے گھر کیوں نہیں آتے، آپ اپنے بھائی سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ ہم نے تو آپ کو صرف دوستوں میں دیکھا ہے، بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہا جاتا ہے مال کا جھگڑا ہے، گھر کی تقسیم کا جھگڑا ہو گیا، دکان کی تقسیم کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے فلاں اتنا مال میرا لیا واپس نہیں کیا، والد نے ان کے ذمے مال رکھا تھا انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خونی رشتہ جو ایک زمانے میں ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، صرف مال کی خاطر یہ محبت والا رشتہ نفرت میں بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ مال انسانی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے شریعت نے مال کی خاطر باقاعدہ قرآن مجید میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں مال کے احکامات بیان نہ کیے گئے ہوں۔ جہاں حدیث میں چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی، اس طرح کی حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیجئے، نمازوں کے طریقے بتائے گئے ہیں، روزے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مال کا ذکر کرنے سے وہ کتابیں خالی نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں مال کے کمانے کا، مال حاصل کرنے کا، مال دینے کا، مال کی حفاظت کرنے کا مکمل طور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں، غلط طریقے سے کسی کا مال نہ کھانا، اس لیے کہ مال حاصل کرتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ کھائے، وہ کھانے کے علاوہ دوسرے بہت سے کام کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا مال کھایا، فلاں نے فلاں کی زمین کھائی، فلاں نے فلاں کا گھر کھایا، نہ کوئی گھر کھاتا ہے نہ زمین کھاتا ہے، لوٹنے کو کہتے ہیں۔ غلط طریقے سے مال حاصل کرنا، قرآن کہتا ہے غلط طریقے سے مال نہ کماؤ، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ۔
وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آفیسروں کے پاس جا کر، عہدیداروں کے پاس جا کر، لیڈران کے پاس جا کر، سرکار کے پاس جا کر، پولیس کے پاس جا کر، چیف منسٹر کے پاس جا کر، بڑے بڑے عہدوں کا استعمال کر کے غلط طریقے سے آپ کسی کا مال کھاؤ، قرآن نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ حرام ہے۔ آپ کسی کے عہدے کا استعمال کر کے بھی اگر مال کھاتے ہو، اور زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا مال چھیننے کے لیے، لوٹنے کے لیے، دوسرے کے مال کو ہڑپنے کے لیے اونچے عہدوں کا استعمال کیا جاتا ہے، طاقتوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو صاحب منصب ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، یہ منصبوں کا، عہدوں کا، یہ بڑے لوگوں کا استعمال کر کے آپ کسی کا مال نہ کھانا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان کی زندگی کو بناتا ہے وہیں انسان کی زندگی کو بگاڑتا بھی ہے، اور یہ مال جہاں انسان کی موت کے بعد کی زندگی کو اچھا کرتا ہے، سنوار دیتا ہے، وہیں انسان کی موت کے بعد بھی یہ مال ہمیں تباہ کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو نیک عمل کا ثواب ملتا رہے، 50 سال 60 سال کی زندگی گزارتے ہیں، کچھ نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کا نیک عمل، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ایک دوسرے کا تعاون اور مدد ہے، کئی خیر کے کام ہیں۔ یہ سارے خیر کے کام کرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو خیر کا کام بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد قبر میں نمازوں کے لیے نہیں اٹھتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اس کی وفات ہو گئی، ختم ہو گیا، اس کے عمل بھی بند ہو گئے، اس کا رجسٹر بھی بند کر کے اٹھا لیا گیا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بھی آپ کا ثواب بند نہ ہو تو مال کا صحیح استعمال کرو۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو اپنے عمل کا ثواب ملتا رہے، قیامت تک کے لیے آپ کا ثواب جاری ہو، تو آپ نے فرمایا 3 طریقے ہیں اس کے، اور اس میں پہلا طریقہ آپ نے کہا صدقۃ جاریہ، مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اپنے مال کے ذریعے خیر کا کام کرنا۔ آج ہمارے پاس مال ہے، اس مال کو ہم نے خیر کے کاموں میں استعمال کیا، کہیں مسجد کی تعمیر میں، کہیں مدرسے کی تعمیر میں، کہیں کسی کے لیے کنواں کھود کر، کہیں بورویل کے ذریعے، کہیں کسی کو کتابیں دے کر، کسی کا پیٹ بھر کے، کسی کی زندگی کو ترقی دے کر، کسی کے خیر کے کاموں میں مدد کر کے، کوئی بھی خیر کا کام آپ اپنے مال کے ذریعے کرو، یہ صدقہ ہے، اور یہ صدقے کا ثواب مرنے کے بعد بھی سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے مال۔ مال سے آپ اپنی دنیا تو بنا سکتے ہو، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ مال آپ کی آخرت بناتا رہے گا۔ لیکن اگر اس مال کا غلط استعمال کیا گیا، اگر اس مال کو غلط جگہ پر خرچ کیا گیا، اس مال کو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ مال مرنے کے بعد بھی تباہی لاتا ہے۔ دنیا تو تباہ ہوگی ہی، کسی کا مال کھانے سے، ناحق لوٹنے سے، ناحق قبضہ کرنے سے، چوری کرنے سے، غصب کرنے سے، یہ ساری چیزوں سے انسان کی زندگی تو تباہ ہوگی ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی یہ مال انسان کو تباہ کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آپ مال جمع کر کے رکھو گے، یہاں سے لیا وہاں سے لیا وہاں سے جمع کیا، بینکوں میں ہے، گھروں میں ہے، دکانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جگہ جگہ مال کو پھیلا کر رکھ دیا ہے. اتنا مال ہے کہ اس کا حساب تک بھی یاد نہیں ہے، کب لیا تھا وہ بھی نہیں پتا، کیا اس کی قیمت ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب اعلان ہوتا ہے تب کبھی توفیق نہیں ہوتی، تب کبھی یہ ہاتھ اپنے جیب کی طرف نہیں بڑھتا کچھ تو خیر کے کام میں مدد کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ تک نہیں نکالتا ہے، جو غریبوں کا حق بھی نہیں دیتا ہے، فرماتے ہیں کل قیامت میں یہی مال، یہ اس کا خزانہ پیسوں کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، بلڈنگوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو آگ کا گولا بنا دیا جائے گا اور اس طرح سے اس کی پیشانی کو، اس کے بازوؤں کو، اس کی پیٹھ کو تاپا جائے گا اور اس طرح سے اس کو تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو آپ نے اپنے لیے، خود کے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، آپ کے لیے رکھا تھا، آج آپ ہی کے کام آ رہا ہے. مرنے کے بعد ان کا مال انہی کو تباہ کرنے والا رہے گا. اسی لیے مال کو بڑی اہمیت دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. قیل و قال، ادھر ادھر کی باتیں، فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، وہ فلاں نے کہا، بس صرف نقال ہیں، لوگوں کی باتیں یہاں وہاں نشر کرنے والے. جھوٹ بھی ہوتا ہے اور ایک میں 10 ملا کر بولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بعض بار زیادہ بولنے سے جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے. قیل و قال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کے ضائع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. مال کا ضیاع، مال کو غلط طریقے سے خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی جب موت ہو جائے گی اور جب پہلی مرتبہ اسے سوالات کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے جن چیزوں کا حساب ہوگا ان میں اس کا مال ہے. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، چیک پوائنٹ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جہاں اس کی مکمل تفتیش ہوگی، پورے سوالات کیے جائیں گے تب اس کو آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی. کون کون سے سوالات ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، وعن علمہ فیما عمل فی، اور اپنا علم کیا کیا اس پر عمل کیا تھا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں 1 سوال، علم کے بارے میں 1 سوال، اور جسم کے بارے میں 1 سوال، مال کے بارے میں 2 سوال. کہاں سے لایا تھا وہ بھی بتاؤ، کہاں خرچ کیا تھا اس کا بھی ذکر کرو. جس طرح سے دنیا کے اندر جگہ جگہ ہمارے پاس لوگ کمپیوٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں کہاں سے آیا اور کہاں گیا. سرکار کو دونوں بتانا ہے، اگر غلط جگہ سے آیا تب بھی پکڑ ہے، غلط جگہ چلا گیا تب بھی پکڑ ہے. اسی لیے لوگ آنے کا راستہ بھی چھپاتے ہیں اور جانے کا راستہ بھی نہیں بتاتے. کہتے ہیں آنے کا راستہ سرکار کو معلوم ہوا تو پکڑے جائیں گے،
جانے کی جگہ معلوم پڑ گئی تب بھی پکڑے جائیں گے، اس لیے اس کو باہر کر دو، اسی کو بلیک منی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ان سے پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمائے تھے، پورا حساب دو، یہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا اس میں ملاوٹ ہے، یہ آپ کا اپنا حق تھا یا کسی اور کا حق مار کے آپ نے لیا ہے، اور اتنا آیا کیسے، اتنا جمع کیسے ہوا؟ آیا تو مکمل تھا، جتنا آیا پورا کا پورا موجود ہے، گیا کیوں نہیں؟ اتنا خزانہ آپ کے پاس رہا کیسے؟ آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، آپ نے فقیروں کو نہیں دیا، آپ نے مساجد پر خرچ نہیں کیا، آپ نے مجبوروں کی مدد نہیں کی، آپ نے بیوہ مساکین یتیموں کا تعاون نہیں کیا، صرف جمع کرتے رہ گئے، پورا کا پورا حلال ہے، مکمل جمع ہے، لیکن خرچ نہیں ہوا ہے، تب بھی اس کو پکڑا جائے گا۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اور آدمی اپنے مال کی جب حفاظت چاہتا ہے، جب شریعت کہتی ہے اپنے مال کی حفاظت کرو، حفاظت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مال میں کسی کا حق داخل نہ ہو اور اپنا مال ناحق جگہ نہ پہنچے، یہ ہے اصل مال کی حفاظت۔ آپ کے مال میں سود کا پیسہ نہ آئے، یہ مال کی حفاظت ہے۔ آپ کے مال میں رشوت کا پیسہ نہ آئے، یہ مال کی حفاظت ہے۔ آپ کے مال میں جھوٹی تجارت کا پیسہ نہ آئے، یہ مال کی حفاظت ہے۔ آپ کے مال میں کسی پر ظلم کر کے حاصل کیا ہوا پیسہ نہ آئے، آپ کے مال میں کسی حقدار کو اس کی تنخواہ، اس کی مزدوری، اس کی اجرت نہ دے کر جو بچایا ہوا پیسہ ہے یہ باقی نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرام نہیں کماتے ہیں، ہمارا مکمل حلال کاروبار ہے، لیکن جو مزدور ان کے پاس کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں کاٹتے ہیں، ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں دیتے، ان کا منہ مارتے ہیں، انہیں گالیاں دے کر بھگا دیتے ہیں، 100 روپے کا 100 روپے کی بات کر کے 200 کا کام کرواتے ہیں، آدھے دن کی بات کر کے پورا دن ان کو تناتے ہیں، یہ اس کا حق مارنا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے حقوق مار مار کے جو پیسہ جمع کیا گیا، اپنا بچایا گیا، یہ بھی حرام ہے۔ لوگوں کا حق مار کر پیسہ جمع کرنا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کو ضائع نہ کرو، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی دنیا و آخرت میں صاحب مال کے لیے تباہ کن ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جو بخیلی کرتا ہے، مال جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کتنا مال ہے، یہ میں کھاؤں گا، میری اولاد کھائے گی، میری نسلیں کھائے گی، میری پیڑھیوں کے لیے کافی ہو گیا، خوش ہوتا ہے، کتنا مال میں نے جمع کر لیا، بس اب زندگی میں کامیاب ہو گئے، سب سے بڑا کامیاب انسان میں ہوں، ہزاروں کروڑ روپیہ میرے پاس آ گئے، سینکڑوں کروڑ روپیہ میرے پاس آ گئے، اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، اپنے لیے ہم نے کمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُتَوَّقُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ بس اپنے مال سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، بخیلی کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اچھا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل هو شر لهم، بلکہ یہ مال ان کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال اسے اس کے گلے میں توق بنا کر پہنایا جائے گا، اس مال سے اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اس مال کے ذریعے اسے تکلیف دی جائے گی۔ اور مال کی بربادی انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آدمی مال کماتا ضرور ہے، لیکن جب رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مال برباد ہونے لگتا ہے۔ ان الرجل لیحرم من الرزق بالذنب یصیبہ،
جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے آدمی حلال روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں لوگ تو اتنے گنہگار ہیں، اتنے جرائم پیشہ افراد ہیں، صبح شام کوئی خیر کے کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، پھر بھی دولت، روزانہ دولت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب اس طرح سے دیا کہ ان کے لیے حرام راستے بے تحاشا کھول دیے، اتنے حرام راستے کھول دیے، اتنی جگہوں سے وہ آ رہا ہے، کئی جگہوں کا سود، کئی جگہوں کا لوٹا ہوا، کئی جگہوں کے قبضے کیے ہوئے، کئی جگہوں پر ظلم کیا ہوا، چاروں طرف سے مال بس آ ہی رہا ہے۔ اتنا مال آئے گا، اتنا دولت مند بن جائے گا، کل قیامت میں جب رب کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اسے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں کہاں سے آیا تھا، کہاں سے لائے تھے، تب اس آدمی کا حل کیا ہوگا وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، انسان گناہ کرے اور دولت بہت زیادہ اس کو آتی رہے، حرام طریقے، حرام راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں۔ یہ حرام راستوں کا کھلنا یہ حقیقت میں انسان کی بربادی کا پیغام ہے اسی کی دنیا میں، کہ آپ اس دنیا میں ہی بربادی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرتے تھے کہ کبھی دھوکہ نہ دینا، تجارت میں جھوٹ نہ بولنا، غلط طریقے سے مال نہ کمانا۔ صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، بازار میں اناج کا ڈھیر دیکھا، اس اناج کے ڈھیر میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، اناج رکھا ہوا ہے، اندر ہاتھ ڈالا تو باہر نکالنے کے بعد دیکھا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ دکاندار سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا ہے، اندر ہاتھ ڈال کے ہم دیکھ رہے ہیں تو گیلا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے مال بھیگ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا الا جعلتہ فوق الطعام، ٹھیک ہے یہ بھیگ گیا تھا، آپ کو تو پتہ ہے نا، پھر یہ بھیگا ہوا اوپر کیوں نہیں رکھ دیا، تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ یہ سوکھا ہے، یہ گیلا ہے۔ وہ سوکھا دے کر سوکھا خریدے گا، گیلا دے کر گیلا خریدے گا، جو نہیں خریدنا ہے چھوڑ دے گا۔ آپ لوگوں کو سوکھا دکھا رہے ہو اور گیلا بیچ رہے ہو۔ من غشنا فلیس منا۔ اس مثال پر آپ غور کریں، کتنے ایسے کاروبار ہیں جو سامنے ٹائٹل میں دکھائے کچھ اور جاتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تقریباً پورا بازار اس سے بھرا پڑا ہے، سبزیاں تک کے سبزی مارکیٹ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ فروٹ بھی آپ خریدنے جا رہے ہیں، اوپر الگ نیچے الگ، ریتی ہو، سیمنٹ ہو، اینٹ ہو، جتنا بھی کاروبار آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً لوگ وہ مسلمان بھی ہیں، یہ کام کرنے والے مسلمان بھی ہیں، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اوپر اچھا دکھاتے ہیں، اس کی قیمت طے کرتے ہیں اور نیچے خراب داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس کی قیمت تو کم تھی، اس کی قیمت زیادہ تھی، اس نے زیادہ پیسے لے کر کم قیمت والا سامان دیا، تو جو زیادہ پیسہ اس کے پاس گیا وہ حرام کا تھا۔ من غشنا فلیس منا۔ آپ نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گناہ کے کاموں کے ذریعے مال کمانا یہ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لے کر مال کماتے ہو، اللہ نے تم کو عہدہ دے دیا، تم لیڈر بن گئے، تم سے کہا جائے فلاں کام کرو تو کہتے ہیں ٹیبل کے نیچے سے 1000 روپے دے دو، سب کام کر دیں گے آپ کا۔ کہا فلاں کام کرنا ہے، نہیں ہو سکتا، مگر 1 لاکھ روپے دے دو گے، سب توڑ تاڑ کے صحیح کر دیں گے، جو ہونے والا نہیں ہے اس کو ہو کر دکھا دیں گے، سب کر دیں گے ہم۔ رشوت چاہیے، بس صرف رشوت دے دو، جتنے حرام کام ہو سکتے ہیں سب کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ نبی فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔
رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ یہ کاروبار، ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں، ہمارے پاس عبادتیں بہت ہیں، جب بھی وقت ملتا ہے قرآن اٹھاتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے نفل پڑھنے لگتے ہیں، رات میں نیند کھلتی تہجد پڑھنے لگتے ہیں، اور دن کے اجالے میں اللہ کے بندوں سے مال لوٹتے رہتے ہیں، دن کی روشنی میں اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نمازیں پڑھ لینے سے سب کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفلس کے بارے میں، کل قیامت میں ایک ایسا آدمی آئے گا، یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا۔ کل قیامت میں ایک انسان آئے گا، نمازیں بہت ہوگی، روزے بہت ہوں گے، زکوٰۃ بہت ہوں گے، حج بہت ہوں گے، لیکن ساتھ میں ایسا بھی عمل ہوگا کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس نمازی کو پکڑ کر الٹے منہ جہنم کے اندر پھینک دو، جس نے نمازیں پڑھی میرے لیے اور میرے بندوں کا مال کھایا۔ مال کی حفاظت، اپنا مال حلال ہو، صحیح طریقے سے ہو، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس میں رشوت کا پیسہ ملاتے ہیں، اس میں سود کا پیسہ ملاتے ہیں، ظلم کا پیسہ ملاتے ہیں، آپ کا مال اپنا غیر محفوظ ہو جائے گا اور آپ کی دنیا و آخرت غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے اور حلال جگہ صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔